کو اطمینان زیادہ دینے کی طرف توجہ کرے گا، حضور کی آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈا کرے گا۔ نماز حسن ہے، نماز کیف ہے، نماز سرور ہے، نماز بندے کا اپنے خدا کے ساتھ رشتہ بھی ہے، اور نماز بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ راز بھی ہے۔ نماز ایک جامع، ایک مکمل عبادت کا نام ہے۔ نماز انسان کو وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے، خودداری اور عزت نفس کا پیغام بھی دیتی ہے، توحید باری تعالیٰ کے عقیدے کو پختہ بھی کرتی ہے، اور نماز مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس بھی دیتی ہے، اور نماز بندے کو بندہ بناتی ہے۔ نماز بندے کو بندگی سے بندہ ہوتا ہے۔ نماز حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ سے کسی نے کہا حضور آپ کو میں جب بھی دیکھتا ہوں سجدے میں ہی دیکھتا ہوں، آپ کبھی بغیر نماز کے بغیر نفل کے بھی ملتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں تو رب سے دعا کرتا ہوں یا اللہ قبر میں بھی نماز رکھ دے، جنت میں بھی نماز کی توفیق عطا فرما۔ وہ کیسا وقت ہوگا جو وقت ہو نماز نہ ہو، جگہ ہو نماز نہ ہو؟ فرمایا اگر اللہ کریم نے مجھے اجازت دی اور مجھے اختیار دیا کہ یہ تیرے سامنے جنت کا دروازہ ہے اور یہ تیرے پاس چند منٹ ہیں، چاہے تو 2 رکعت نفل پڑھ لے اور چاہے تو جنت میں چلا جا، تو جناب معاذ ابن جبل فرماتے میں جنت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے رب کو راضی کروں گا۔ نماز اثاثہ ہے، نماز اثاثہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں، جو عاجزی کے ساتھ۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ چونکہ خاشعون کا معنی ایک معنی جھکنا بھی ہے، تو آپ فرماتے ہیں گویا اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں جھکے رہتے ہیں وہی کامیاب ہوں گے، جو نماز میں جھکے رہتے ہیں وہ لوگ کامیاب۔ اب نماز کے حوالے سے ہمارے 2-3 اقسام ہو گئی ہیں مسلمانوں کی۔ ایک وہ قسم ہے جو سرے سے نماز کے قریب ہی نہیں جاتی، سرے سے قریب ہی نہیں جاتی نماز کی، وہ کچھ تو بہانے کرتے ہیں طرح طرح کے، حالانکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی شخص کا کوئی بہانہ بھی قابل قبول، نہ بیمار کو معاف ہے، نہ مسافر کو معاف ہے، نہ کمزور کو معاف ہے، نہ غریب کو معاف ہے۔ اللہ پاک جن کو ولایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتا ہے نماز ان کے لیے بھی فرض کی جاتی ہے۔ نماز کے بارے میں کوئی بندہ کوئی بھی کلیریفیکیشن دیتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی وضاحت پیش کرتا ہے تو اس کی قابل قبول ہے۔ نماز بہرحال فرض ہے، نماز بہرحال۔ ایک تو وہ دنیا دار ہیں جو کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، وہ میں کل بات کر چکا کہ یہ بھی ایک بہانہ ہے۔ ایک اب اور جماعت قائم ہو گئی ہے، ملنگوں کی جماعت، وہ کہتے ہیں ہم معرفت کی بات کرتے ہیں۔ بھئی معرفت تو ساری اللہ نے نماز کے اندر رکھ دی ہے، فرمایا تو سجدہ کر اللہ تجھے معرفت کا نور عطا فرمائے گا۔ نماز سے باہر کون سی معرفت ہوتی ہے؟ نماز سے باہر یہ سارے بہانے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، صبر اور نماز سے مدد مانگو، ہیں یہ دونوں مشکل کام۔ نماز پڑھنا بھی کام مشکل ہے، صبر کرنا بھی۔ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، یا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یا جس کو اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو، جو اس سے ملنا چاہتا ہو یا اس سے ڈرتا ہو، اس کے لیے نہ صبر مشکل ہوتا ہے نہ نماز مشکل ہوتی ہے۔ ایک تو جماعت سرے سے پڑھتی نہیں، ایک بہانے کرتی ہے، کہتے ہیں جناب کہاں سے آ گئی، ہماری تو ہر وقت کی نماز ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو بلا وجہ بعض لوگوں نے عروج دے دیا ہے، اور اکثر جو نکمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو سست لوگ ہوتے ہیں، جو ذمہ داریوں سے بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو حقوق ادا نہیں کر پاتے، وہ جا کے ان لوگوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں
اور وہاں بیٹھ کے ایک نیا راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ معافی ہو گئی ہے, ہم نماز سے دور چلے گئے. عجیب معاملہ ہے. ایک جماعت وہ ہے ایک سرے سے پڑھتی نہیں, وہ دنیا دار ہونے کا تاجر ہونے کا اعلان کر کے نماز سے دور ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے پوری نہیں پڑھتا. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ان کو نیند آ رہی ہے وہ ذرا میری طرف دیکھیں. جو ایک طبقہ وہ پڑھتا ہے پر پوری, کہتے ہیں جی میں فجر کی نہیں پڑھ سکتا. باقی کوئی فجر کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کہتا ہے میری آنکھ نہیں کھلتی. میں مثالیں دیتا رہتا ہوں پھر دیتا ہوں. میں نے کہا تھا تھوڑے دن پہلے, ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میں نا فجر میں نہیں اٹھ سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آنکھ ہی نہیں کھلتی, بڑی کوشش کرتا ہوں. میں نے اس کو کہا تیرا دوست ایک چلے لاہور سے جانا گجرات ہو اور وہ کہے بھائی ٹیلی فون کرے کہ میرے پاس تیرا ایک تحفہ ہے اور ہے وہ 70-75 ہزار کا, اور میں نے گزرنا رات 2 بجے گکڑ سے, وصول کر لو گے؟ نہیں ہم نے تو کہنا بھائی میری نہیں آنکھ کھول دی تو 75 ہزار کھول رکھ, مجھے کوئی نہیں چاہیے. ایسا ہوگا؟ کیا ہوگا بولے نا؟ وہ کیا کرے گا؟ نہیں 12 بجے نہیں, وہ سوئے گا ہی نہیں. وہ 75 ہزار والا عجیب چکر ہے نا جی, 75 ہزار کے لیے جاگ رہا ہے. ایک بچہ ہے, بڑا محبت کا رشتہ ہے ہمارے ساتھ, سعودی عرب ہوتا ہے, تو اس کو بھی یہ معاملہ تھا. کہنے لگا میں فجر نہیں پڑھ سکتا, آنکھ نہیں کھلتی. ایک دفعہ اس کو سفر پہ جانا تھا, آنا جانا لگا رہتا ہے, تو اس کی فلائٹ تھی صبح 4:30 بجے, سردی کا موسم تھا. مجھے ملنے آیا, حضرت صبح 4:30 نکلنا ہے. تو میں نے کہا تیری تو فلائٹ گئی بھائی, تیری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی, تو نہیں جا سکتا, تو اس کو کینسل کرا. نہیں لے. کہنے لگا جناب کیسی بات کرتے ہیں, کھلنے کی بات ہی کوئی نہیں, آج لگنی کوئی نہیں. تو میں نے کہا کتنے ظلم کی بات ہے, چند ہزار کے لیے تو جاگ لیتا ہے, پروردگار کے لیے کیوں نہیں جاگتا؟ تو چند ہزار کے لیے جاگ لیتا ہے, پروردگار کے لیے رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے, یاد درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے.